أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرجت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحق فرجا وجلا قريبا كلمح البصر ولا البصر. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا اكفيني فإنكما كافيان وانصرني فإنكما ناصرك يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث أدركني قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولنتني صلوات واجب الاحترام. مسلسل پچھلی 6 راتوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات ایک مشکل منزل کی طرف متوجہ کر رہا ہے، جس منزل میں نہ بچہ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی. اور اس منزل پہ فرمایا اگر کام
آئے گا تو وہ دل کام آئے گا جس میں عشق حسین اور عشق علی ہوتا ہے۔ اگر اس منزل میں کوئی چیز کام آئے گی وہ عشق علی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ بغیر علی انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، تاریخ میں یہی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو تب تک کامیابی نصیب نہیں ہوئی جب تک علی کی مدد حاصل نہیں ہوئی۔ جنگ خیبر میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں تم علی کے بغیر 39 دن لڑتے رہو گے مگر کامیابی نہیں ملے گی۔ 39 دن گزر گئے، مسلمان لڑتے گئے لیکن فتح کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اب اللہ کے رسول کو جانتے تھے، اللہ کے رسول نے پوچھ لیا بھائی کیا کریں اب؟ 39 دن گزر گئے تو بعض نے کہا ہوگا یا رسول خدا رات کا اندھیرا ہے، کیوں نہ تشریف لے جائیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کیوں نہ میدان کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میدان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، کل میں علم دوں گا اسے جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ تم مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اللہ اس کے ہاتھ پہ تم مسلمانوں کو فتح دے گا، یعنی فتح اللہ دے گا لیکن علی کے وسیلے سے دے گا۔ فتح اللہ دے گا مگر علی کے وسیلے سے دے گا۔ اور عزیزان محترم ہم نے دیکھا کہ خیبر میں 40 دن میں میرے مولا علی آئے اور مولا علی نے خیبر فتح کیا۔ اور یہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ وہ جو کل آئے گا جس کو میں علم دوں گا، جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، وہ محب خدا اور رسول بھی ہوگا، محبوب خدا اور رسول بھی ہوگا۔ اور وہ کون تھے؟ وہ میرے مولا علی تھے۔ اور اللہ علی سے وسیع فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے جو میرا محبوب ہوتا ہے نا اس کے اعضاء کو میں اپنا اعضاء بنا دیتا ہوں، اس کے آرگنز کو میں اپنے آرگنز بنا دیتا ہوں۔ جو میرے محبوب ہوتا ہے اب اس کی آنکھ نہیں ہوتی بلکہ عین اللہ بن جاتی ہے، اب اس کی زبان نہیں ہوتی بلکہ لسان اللہ بن جاتی ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ ید اللہ بن جاتا ہے، اس کا کان نہیں ہوتا بلکہ اذن اللہ بن جاتا ہے۔ اب یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ علی مولا نجف میں ہے، اتنے سارے لوگوں نے دنیا بھر سے یا علی مدد کہا، علی کیسے سنیں گے؟ تو عزیزان محترم علی اذن اللہ ہے، جیسے اللہ کو جہاں سے پکارو گے اللہ سنتا بھی ہے، مدد بھی کرتا ہے، اسی طرح علی کو جہاں سے پکارو گے علی سنتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ علی رسول اللہ ہے، علی رسول اللہ ہے کیونکہ علی محبوب خدا ہے۔ عزیزان محترم یہ رسول اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اب کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کی تو آنکھیں نہیں ہوتی، اللہ کے تو کان نہیں ہوتے، اللہ کی تو زبان نہیں ہوتی، اللہ کا تو جسم نہیں ہوتا، تو یہ آپ نے رسول اللہ کیوں کہا، آپ نے عین اللہ کیوں کہا، آپ نے لسان اللہ کیوں کہا؟ اب ذرا اس کو میں آسان انداز میں سمجھا دوں کہ بھائی ید اللہ کیوں کہتے ہیں، عین اللہ کیوں کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، میں نے ارادہ کیا اور میں نے اس چیز کو اٹھایا، اب میرا ہاتھ کیا ہے جو میرے ارادے کو سمجھتا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ لیکن وہ سب پیچھے کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ارادہ کر رہا ہوں وہ کوئی چیز اٹھائے مگر نہ وہ سمجھ رہے ہیں نہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب ارادہ میرا ہاتھ میرا ارادہ سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں لوگوں جیسے تمہارا ہاتھ تمہارا ارادہ سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اسی طرح میں اللہ کا ارادہ سمجھتا ہوں، اس پہ عمل کرتا ہوں۔ یہ اللہ، یہ عین اللہ، یہ لسان اللہ، یہ وجہ اللہ شرک نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم کہتے ہیں بلکہ اہل سنت کے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، ابن ابی العزیز معتزلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفے کا زمانہ تھا، عمر کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں ایک جوان طواف کرتے کرتے اس نے
نامحرم لڑکی کی طرف گھور گھور کے دیکھنا شروع کیا. مولا علی نے جیسے جوان کو گناہ کرتا دیکھا, مولا علی نے اس کے منہ پہ تماچا مارا, مولا علی نے اس جوان گنہگار کو تھپڑ مارا جو بے غیرتی کا عمل کر رہا تھا. اب یہ جوان دوڑتا ہوا وقت کے خلیفے کے پاس گیا, عمر کے پاس آیا اور کہا اے عمر, میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کرو. علی نے مجھے تھپڑ مارا. مولا علی تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں سے گزر رہے تھے تو عمر نے پوچھا, یا علی آپ نے اس جوان کو تھپڑ کیوں مارا؟ مولا علی نے کہا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ نامحرم لڑکی کو دیکھ رہا تھا, میں نے اسے تھپڑ مارا. تو یہاں پہ ابن عبد الحدی سے معتزلی لکھتے ہیں کہ عمر نے اس جوان کو کہا, میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں؟ تجھے عین اللہ نے دیکھا, تجھے ید اللہ نے مارا. میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں؟ تجھے عین اللہ نے دیکھا, تجھے ید اللہ نے مارا. اس سے ہم نہیں کہتے, مسلمانوں کے دوسرے خلیفے نے بھی کہا ہے کہ علی اللہ ہے, علی اللہ ہے. آئیے قلب سلیم تک پہنچنے کے لیے عقل سلیم کے سہارے, عقل سلیم کی مدد سے ہم کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور سوالات کو پوچھتے ہوئے ہم قلب سلیم کی طرف بڑھتے ہیں. اب ہمارا سوال عقل سلیم کے سائے میں کہ بھائی مسلمانوں, اے ہمارے بھائیوں, اے ہمارے سنی بھائیوں, تم جو بھی عقیدہ رکھتے ہو ہم تمہارے عقیدے کو مانتے نہیں ہیں لیکن احترام کرتے ہیں. تمہارا عقیدہ ہے, ہم تمہاری بہترانی نہیں کرتے, ہم تمہاری دلالانی نہیں کرتے, لیکن کچھ سوال پوچھتے ہیں, ذرا ہمیں ان سوالوں کا جواب دے دو. بھائی آپ کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ انتخاب ہوا امت کے اجماع پر. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ انتخاب ہوا امت کے اجماع پر. اب ہمارا سوال یہ ہے, کیا سیدہ فاطمہ امت میں تھی یا نہیں تھی؟ کیا بی بی زہرا امت میں تھی یا نہیں تھی؟ اور اگر بی بی زہرا امت میں تھی, بھائی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ بی بی زہرا نے تو بیعت کی ہی نہیں, بی بی زہرا نے پہلے خلیفے کی بیعت نہیں کی. تو اب سوال یہ ہے, ادھر سے تو آپ کہتے ہیں کہ خلیفہ پہلا امت کی اجماع سے بنا, لیکن یہ کون سی امت ہے؟ کیا بی بی زہرا امت میں نہیں؟ کیا مولا علی امت میں نہیں؟ انہوں نے بیعت نہیں کی. تو اس کے بارے میں کیا آپ کا جواب ہے؟ بس یہ پیار اور محبت سے سوال پوچھے جو مسلسل ہم پوچھتے آئے ہیں. اب ازان محترم, کیونکہ وقت قریب ہے, ہماری یہاں پر کل غالباً آخری مجلس ہے, رات کو, پرسوں کی مجلس صبح کو ہوگی. اس کا موضوع یہ موضوع نہیں ہوگا, موضوع الگ ہو جائے گا لیکن مجموعہ الگ ہوگا. تو سبھی ہمارے پاس آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے, تو میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ قلب سلیم تک پہنچنے والی جو باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں. 9:30 بجے ہمارا وقت ختم ہو جائے گا, مسائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. تو زیادہ سے زیادہ وہ باتیں جو قلب کو سلیم بناتی ہے ان پر گفتگو. میرے پیارے لوگوں, قلب کو سلیم بنانے کے لیے نفس کو شکست دینا ضروری ہے, نفس کی شکست دینا واجب ہے. اور اگر ہم نے نفس کو شکست دے دیا تو کیا ہوگا؟ نفس کو شکست اگر ہم نے نہیں دی تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے توبہ توبہ, انسان شبر بن سکتا ہے, انسان کون بن سکتا ہے, کیونکہ انسان سب کے اندر یہ وائرس ہے. آج میں ایک خطرناک نفس کی بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہوں, کچھ سمپٹمز آپ کو بتاتا ہوں. آپ اپنے اندر چیک کیجیے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں, اور انشاءاللہ ایک پروسیس بتاؤں گا نفس کو شکست دینے کا. ایک دن کا پروسیس ہے, اس کو ڈیلی کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کو پوری زندگی اس پر عمل کرنا ہے. اور وہ اتنا سپر پاور پروسیس ہے کہ اہل بیت کہتے ہیں جو اس پروسیس پہ عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اتنا ضروری پروسیس ہے کہ اہل بیت کہتے ہیں جو ہمارا ہے, جو ہم میں سے ہے, اسے اس پروسیس سے ڈیلی گزرنا ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا نفس کو شکست دینے کے لیے میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ شروع میں 100 صلوات, آخر میں 100 صلوات, درمیان میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 100 مرتبہ استغفر اللہ ہر بھی بات بولے, اور 170 مرتبہ یاد کرو یا قدوس. اب مجھے نہیں معلوم کتنے مومنین اس پہ عمل کر رہے ہیں. کل میں نے بتایا نفس سرکش ہے, اس کو شکست دینے کے لیے صلوات پاورفل نسخہ ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے مومنین وہ 500 صلوات کا نسخہ بھی جاری کر چکے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. اب آئیے نفس کو شکست دینے کے لیے پہلے ہم نے دشمن کو پہچاننا ہوگا. میں نے کیا کہا؟ نفس کو پہچانو. نفس کا ایک کیا ہے, نفس کیسے اٹیک کرتا ہے, نفس کی ٹیکنیکس کیا ہے. کل آپ نے سنا نفس دھوکہ دیتا ہے, نفس خیانت کرتا ہے, نفس ڈائریکٹ آپ کو گناہ کی طرف نہیں لے جاتا. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں, جتنے مومن یہاں بیٹھے ہیں نماز فجر کے لیے الارم سب رکھتے ہیں, الارم میں موبائل میں ایک ڈسمس ہوتا ہے اور ایک اسنوز ہوتا ہے. ڈسمس یعنی مجھے اٹھنا ہی نہیں, اسنوز یعنی 10 منٹ کے بعد اٹھتا ہوں. اکثر مومنین اسنوز کرتے ہیں کہ 10 منٹ کے بعد اٹھوں گا. یہ نفس کیونکہ جانتا ہے یہ ڈائریکٹ بے حیائی کا کام
نہیں کرے گا، یہ ڈائریکٹ گناہ نہیں کرے گا، یہ ڈائریکٹ نماز قضا نہیں کرے گا، تو کیا کرنا ہے؟ اگر 10 منٹ سو جا، میں نماز سے منع نہیں کر رہا، 5 منٹ سو جا، میں نماز سے منع نہیں کر رہا. بس اللہ نے محترم ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، خود کو نفس کے دھوکوں سے بچانا چاہیے. یہ نفس بڑا خطرناک ہے. پہلے آپ کو ڈائریکٹ گناہ کی طرف نہیں لے جاتا. اگر آپ اس کے پکے کسٹمر بن چکی ہیں پھر تو آپ سے گناہ کروائے گا، لیکن پہلی مرتبہ آپ سے جب گناہ کروائے گا، ابتدا میں جب آپ سے گناہ کروائے گا، دھوکہ دے کے گناہ کروائے گا. ایک مرتبہ کا واقعہ، مولانا صاحب نے کہا کہ لوگوں نامحرم کی طرف دیکھنا حرام ہے، نامحرم کی طرف گھور گھور کے دیکھنا حرام ہے، نامحرم کی طرف لذت کی نگاہوں سے دیکھنا حرام ہے. لیکن مولانا صاحب نے آخر میں کہا بھائی اگر پہلی مرتبہ غلطی سے نظر پڑ گئی تو پھر نظر جھکا دو. وہ جو غلطی سے پہلی نظر پڑی ہے اس میں پرابلم نہیں، فوراً نظر جھکا دو، فوراً نامحرم سے نظر ہٹا دو. اب یہ مولانا صاحب نے جب کہا، دوسرے دن جب مولانا صاحب باہر گئے دیکھا وہ جوان جو بالکل سامنے بیٹھا تھا، سب سے سامنے بیٹھا تھا اور باقاعدہ سر ہٹا ہلا رہا تھا، اور وہی جوان ایک نامحرم کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. مولانا صاحب کو غصہ آیا کہ کم وقت کل مجلس میں سب سے سامنے بھی تو بیٹھا تھا اور تو سب سے زیادہ سر ہلا رہا تھا، اور آج تو سب سے بڑی مخالفت کر تو نامحرم کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. کہا مولانا صاحب آپ ہی نے کہا تھا پہلی نگاہ ٹھیک ہے، یہ میری پہلی نگاہ ہے، شک کیجیے اسے چلنے بھی دیجیے. یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ نفس کی خیانت ہے، نفس بڑا دھوکے گا. بھائی مولانا صاحب نے یہ تھوڑی کہا کہ 1 گھنٹے کی پہلی نگاہ چلتی رہے، کہا کہ غلطی سے نظر پڑ گئی ہٹا دو. یہ ہے نفس کا دھوکہ، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، شیطان سے بدتر ہے. شیطان کو شیطان بنانے والا نفس امارہ تھا. اتنا خطرناک ہے، اتنا ذلیل ہے، اتنا بدبخت ہے کہ شکست نہیں. اب میں نے آپ کو کہا کہ نفس امارہ کی ایک صفت کیا ہے؟ نفس امارہ کو نصیحت نہیں پسند. ہماری عوام میں بھی دیکھیے وہ مولوی یہ بالکل نہیں پسند جو نصیحت کرتا ہے، کہتے ہیں جہنم کا باپ ہے، یہ جناب قبرستان والا باپ ہے، یہ تو قبر کی عذاب ہی سناتا ہے، یہ تو ویسا ہے. بھائی ایسے مولویوں سے آپ کو نفس ہٹاتا ہے جو آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور جو مفت میں جنت بھیجتے ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں. ابھی ٹھیک ہے جنت میں آپ سب ضرور جائیں گے، لیکن اگر نفس کو شکست دے کر گئے تو جنت میں جائیں گے. لیکن اگر نفس کی بیماری کے ساتھ ہے تو آپ نے سنا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور اس جہنم کی آگ جو نفس کے بیماروں کے لیے ہے وہ جہنم کی آگ سے 1000 گنا زیادہ گرم ہے. ہاں آخر تو جنت میں جاؤ گے، لیکن جہنم کے اسپتال سے علاج کروا کے جانا پڑے گا. اگر یہاں پہ علاج نہیں کیا، یہاں پہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی اب آپ بالکل بارڈر پہ پہنچ چکے ہیں، اب آپ نے شوگر کا خیال کرنا ہے، اب آپ نے کولیسٹرول کا خیال کرنا ہے، اب آپ نے یہ خطرناک چیزیں نہیں کھانی. اگر پھر بھی آپ نے ڈاکٹر کی بات نہیں سنی تو کیا ہوگا؟ اوپن ہارٹ سرجری. ڈاکٹر پہلے ڈرا چکا تھا، فون کر چکا تھا، مگر آپ نے عمل نہیں کیا. اہل بیت ہمارے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں بتایا لوگوں گناہ نہ کرنا. اگر گناہ کرو گے، اگر نفس کی بات مانو گے، اگر توبہ کیے بغیر مر جاؤ گے تو ایک جہنم ہے، ایک اسپتال ہے جس کا نام جہنم ہے، اس کا عذاب بڑا بھیانک ہے، بڑا خطرناک ہے. یہ آپ نے سنا حضرت جبریل نے کہا وہ آگ جو 3000 سال تک گرم کی گئی، جس سے زنجیر بنائی گئی، جو ایک گنہگار کو باندھی جائے گی، اس کا ایک ٹکڑا اگر دنیا میں گرے تو دنیا بکھر جائے گی. بڑا خطرناک ہے. 2 منٹ کی لذت کی خاطر دنیا کی تباہ کرتا ہے، آخرت بھی تباہ کرتا ہے. انسان اس نفس کو شکست دے. ایک نفس کی صفت کیا ہے؟ نفس کو نصیحت نہیں پسند. تو اب نفس سے لڑنا ہے، اب نفس کو شکست دینے کے لیے نصیحت کی مجالس سننی ہے، نفس کو شکست دینے کے لیے نصیحت کی کتابیں پڑھنی ہے. میں نے کیا کہ چہل حدیث کتاب امام خمینی کی ضرور پڑھیے، قلب صدیق شہید دستگیر کی کتاب ہے ضرور پڑھیے، گناہ خانہ کبیرہ شہید دستگیر کی کتاب ضرور پڑھیے. آپ ٹیکنیک سیکھیں گے کہ نفس کو کیسے شکست دی جائے، اور آپ پہچانیں گے کہ نفس کتنا خطرناک ہے. آج سے اشارہ کرو، کل انشاءاللہ بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی. ایک خطرناک بیماری جو اکثر لوگوں کے اندر ہے، میں نے کیا کہا؟ نفس کی بیماریاں 2 قسم کی ہیں. ایک چھپی بیماریاں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں، جیسے کینسر کے لوگوں کو ہوتا ہے، آخری اسٹیج پہ ڈائگنوز ہوتا ہے. یہ بڑی خطرناک ہے اس نفس کی بیماری سے جو کم سے کم معلوم تو ہے مجھے غصہ ہے، مجھے معلوم تو ہے مجھے تکبر ہے، مجھے معلوم تو ہے میرے اندر ریاکاری ہے، مجھے معلوم تو ہے. لیکن وہ نفس کی بیماری جس کا مجھے علم ہی نہیں، وہ بڑی خطرناک ہے. اب دیکھیے جس بیماری کی وجہ سے شیطان جہنم سے نکالا گیا، وہ بیماری کیا تھی؟ تکبر. اب آپ جتنے مومن بیٹھے، اگر میں آپ سے پوچھوں
آپ میں تکبر ہے تو آپ اسی منسٹر اسی وزیر والا جواب دیں گے بھائی اگر مجھ میں تکبر ہوتا تو میں تم جیسے دو ٹکوں کے ووٹ لیتا. آپ سب یہی کہ نہیں مولانا ہم میں کہاں تکبر, ہم تو نیک انسان ہیں. اچھا یہی تو خطرہ ہے. اب میں آپ کو سمپٹم سناؤں گا. کیا آپ اپنے سے چھوٹوں کو پہلے سلام کرتے ہیں؟ کیا آپ جب کسی چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ وہ پہلے سلام کرے؟ کیا آپ کسی چپراسی کو, کسی بیچارے کام کرنے والے کو, کسی لو اسٹیٹس کو جب دیکھتے ہیں کیا آپ پہلے سلام کرتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں کہ وہ پہلے سلام کرے؟ یہ پوائنٹ ہے, یہ نشانی ہے کہ جو انسان سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا اس کے اندر تکبر کے وائرس ہے. اگر اچھا یہ ہوتا ہے اکثر ہم نے دیکھا لوگ کہتے ہیں بچہ ہے کہ میں بھی سلام کروں, وہ میں مولوی صاحب وہ مجھے سلام کریں, ہمیں ہر چیز اپنے اوپر ڈال رہا ہوں. ہاں جی میں جنرل صاحب میں کیوں سلام کروں, میں کرنل صاحب میں ایم پی میں یہ بچہ یہ مجھے سلام کرے میں کیوں سلام کروں, میں ذاکر صاحب میں مولوی صاحب میں کیوں سلام کروں, یہ مجھے سلام کرے. یہ اسٹیٹس یہ چپراسی ہے, یہ مطالب بھلا ہے, یہ بھلی میں کیوں سلام کروں. کہا وہ انسان جس کے اندر تکبر کے باعث ہوتے ہیں وہ سلام میں پہل نہیں کرتا. اچھا ایک مرتبہ جلدی میں ہے گزر رہا ہے وہ الگ وجہ, لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بھائی یہ مجھ سے چھوٹا ہے, یہ مجھ سے کمتر ہے, میں بھی سلام کروں, یعنی اب تمہارے اندر تکبر کا وائرس ہے. بالقوہ فرعون بن سکتے ہو, بالقوہ فرعون ہے, بالفعل فرعون بن سکتے ہو. اگر اس کا علاج نہیں کیا علاج کرے بھائی, جب بھی اپنے سے چھوٹے دیکھا السلام علیکم, بچے کو دیکھا السلام علیکم, میں جنرل صاحب کو کوئی بات نہیں السلام علیکم, اس میں کیا حق ہے کہ میں اپنے سے چھوٹوں کو سلام کروں, کوئی میرا نقصان نہیں ہوگا. اللہ کے رسول ہوتے ہوئے بچوں کو سلام کرتے ہوئے ایک نشانی اگر آپ کے اندر ہے تو اس سے جڑیے, اس سے مخالف دو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو نفس کی نشانیاں, نفس امارہ کی نشانیاں, اسے نصیحت دینے پسند, دوسری نشانیاں بتاؤں گا, اور دوسری اس ایک خاص نفس کی بیماری کی نشانیاں تکبر کی نشانیاں. اگر آپ سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے اس نیت سے یہ سوچتے ہوئے کہ میں بڑا ہونے کی سلام کروں, اور حتیٰ اگر یہ نیت ظاہر آپ کے ذہن میں نہیں بھی ہے لیکن آپ سلام نہیں کرتے کیونکہ اب آپ کی عادت سی بن چکی ہے, تب بھی لڑیے اس سے, کیونکہ یہ نفس کی بیماریوں کی ابتدا ہے. کیونکہ شیطان جیسے میں نے کہا نفس سے ہمارا ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہتا گناہ کرو. ابھی جتنے مومن بیٹھے میں کہوں اگر میں پوچھوں جس کے اندر تکبر ہاتھ اٹھائے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا, کیونکہ سارے خود کو مومن سمجھتے ہیں, لیکن آپ میں اکثر ہوں گے جو اپنے سے چھوٹوں کو سلام نہیں کرتے. اب دوسری نشانی تکبر کی, دوسری نشانی نہیں بتاؤں گا, علاج بتاؤں گا. آج علاج بھی بتاؤں گا, علاج انشاءاللہ کر بتاؤں گا. دوسری نشانی متکبر انسان کی, کیا میں متکبر ہوں یا نہیں؟ اگر تم اپنی غلطی کو نہیں مانتے, بھائی ہمارا تو غلطی گھر میں کر لی, اب پتا بھی ہے کہ بھائی بیگم کے ساتھ بیوی کے ساتھ غلطی ہو گئی, لیکن مرد پاکستانی غلطی اپنی نہیں مانتے. نہیں بھائی بیوی کے سامنے کون غلطی مانے گا؟ ہاں بھائی پاکستانی سمجھتے ہیں مرد وہ ہے جو غلطی نہیں مانتا. بھائی حقیقت میں مرد وہ ہے جو غلطی مانتا ہے, وہ شیطان ہے جو اپنی غلطی نہیں مانتا. بھائی غلطی ہو گئی, انسان غلطی کرے تو فوراً اپنی غلطی مان لے, جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا, ہاں بھائی معذرت ہماری غلطی ہو گئی, لیکن نہیں غلطی نہیں مانتے لوگ, جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی غلطی کو کسی سے بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اندر سے نفس کا مارا جو ہے یہ تمہیں اپنی غلطی منوانے نہیں دیتا. اسپیشلی گھر میں بیوی کے سامنے بالکل وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنی غلطی مانے. اب کیسے مجھے پتا چلے میرے اندر کیا غلطی ہے؟ اس ٹائم دوسرا نسخہ میں کس سے پتا چلے بھائی مجھے کیسے پتا چلے؟ کہا کہ المؤمن مرآۃ. اے انسان تیرا حقیقی دوست تیرا آئینہ ہے. اپنے دوست سے جاننے پوچھو میرے دوست میرے اندر کیا ہے. تمہارا حقیقی دوست وہ نہیں جو تمہاری تعریفیں کرے, تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارا ایک بتائے. اچھا اور ہم عجیب غریب لوگ ہیں, کوئی آ کر ہمیں نصیحت کرتا ہے, کوئی آ کر ہمیں ہمارا ایک بتاتا ہے, ہم اسی کے دشمن بن جاتے ہیں. کوئی مولوی نصیحت کرتا ہے اسی کے دشمن بن جاتے ہیں. کوئی دوست نصیحت کرتا ہے کہتے ہیں اس سے ہماری کامیابی برداشت نہیں ہو رہی, اس سے قدر تعلق کرتے تھے. ارے انسان جب تو بیمار ہو جاتا ہے, جب تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے کہ تمہیں کینسر ہے, ارلی اسٹیج پر ہے, اللہ کا شکر کرو جلدی آ گئے, اب تمہارا علاج کریں گے. کیا کبھی ہوا ایسے کہ جب ڈاکٹر نے آپ کا علاج کے لیے بتایا, جب ڈاکٹر نے آپ کی
بیماری کے لیے بتایا کہ آپ کو کینسر ہے، تو کیا آپ نے غصے میں آ کے ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر مجھے کینسر نہیں تجھے کینسر ہے، تیرے باپ کو کینسر ہے، تیرے دادا کو کینسر ہے؟ ابھی ایسے کیا آپ نے؟ الٹا آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب شکریہ جی، آپ نے تو جلدی ارلی اسٹیج میں بتا دیا میں بچ جاؤں. بھائی کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا شوگر ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کینسر، جو بھی بیماری ڈاکٹر نے ڈائگنوز کی آپ کیا کرتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں ڈاکٹر آپ کا شکریہ، آپ نے احسان کیا، آپ نے ڈائگنوز کیا، آپ نے جلدی بتا دیا، اگر دیر میں پتہ چلتا میں مر جاتا. اب جب دوست کہتا ہے پیٹ بھائی تمہیں حسد کی بیماری ہے، بھائی تم لگتا ہے تھوڑا سا بے غیرت ہو، بہن تم لگتی ہے تھوڑی سی بے حیا ہے. اگر کوئی اپنا آپ کا قریبی رشتہ دار دوست آپ کو نصیحت کرتا ہے اور آپ کو آپ کا عیب بتاتا ہے تو وہاں پہ غصے میں بھی تو آ جاتے ہیں، وہاں پہ اس پہ انگلیاں کیوں اٹھاتے ہیں، وہاں پہ برداشت سے کیوں نکل جاتے ہیں؟ کیونکہ نفس امارہ موٹا ہے، نفس امارہ کو نصیحت نہیں پسند، نفس امارہ نصیحت برداشت نہیں کر سکتا. تو اب اپنی غلطی کو انسان کو جما لے، وہ آج ظاہر مومن کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ اپنے امام زمانہ کا دشمن ہو سکتا ہے، یہ اپنے رسول کا دشمن ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کیجیے، آپ فیصلہ کیجیے. اللہ کے رسول نے جب فیصلہ کیا ایک حق پر تھا اور ایک ناحق تھا، ایک کی غلطی تھی ایک نے غلطی نہیں کی تھی. اللہ کے رسول نے جس نے غلطی کی تھی اسے کہا تیری غلطی ہے، فوراً اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول خدا آپ نے غلط فیصلہ کیا. رسول کو معصوم رسول کو آپ نے غلط فیصلہ کیا، کیونکہ اپنی غلطی ماننے کی عادت نہیں تھی، انا مضبوط تھی، تکبر بہت زیادہ تھا، برداشت نہیں تھا. بھائی تکبر کو توڑو، یہ خطرناک ہے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تکبر کی ایک نشانی آپ سلام نہیں کرتے، سلام میں پہل نہیں کرتے. تکبر کی دوسری نشانی آپ اپنی غلطی نہیں مانتے. میں صرف بریفلی آپ کو بلٹ پوائنٹ دیے جا رہا ہوں، باقی بہت ساری باتیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، وقت کی خدمت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکا. امید ہے اگر کسی کو کوئی سوال ہو اس سے ضرور ہم سے پوچھ سکتا ہے. تو اب تکبر کی دوسری نشانی، انسان اگر غلطی نہیں مانتا تو سمجھ لو اس کے اندر تکبر ہے. تیسری نشانی، اب یہ اکثر آپ لوگوں کو مبتلا ہے پاکستانی لوگ، گھر میں جو انسان اپنی بیوی کی مدد نہیں کرتا یہ بھی تکبر کا وائرس ہے. پاکستانی پر گھر میں بیٹھ کے برتن دھوئے گا، ہاں بھائی پوری دنیا کہے گی تنوری، پوری دنیا کہے گی تنظیم، لیکن بھائی آپ کی ماں تو ضرور کہے گی کہ بھائی یہ کمبا میرے کو تو گھر میں مدد بالکل نہیں کرتا تھا، اب بیگم کے لیے برتن دھو رہا ہے. لیکن حدیث بتا رہی ہے انسان گھر میں ماں کے لیے، بیوی کے لیے، بہن کے لیے، یعنی گھر میں کاموں میں اگر مدد نہیں کر رہے، یہ سوچتے ہوئے یہ میرا کام تھوڑی ہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے. اچھا ایک منٹ میں آپ بزی ہیں، آپ اویلیبل نہیں ہیں، آپ آ نہیں سکے، آپ بہت دیر میں آئے، آپ تھکے سو گئے، اس کی بات نہیں کر رہا. آپ گھر میں بھی ہیں، اویلیبل بھی ہیں، آپ کو کسی کی چاہیے، آپ کی بہن نے، آپ کی ماں نے، آپ کی بیوی نے کہا ذرا مدد کر لو، ہاتھ بٹا لو، برتن دھلوا دو. آپ یہ سوچ کے ہاں بھائی میں کو برتن دھونا یہ تو بے عزتی ہے. نہیں انسان محترم، یعنی کہ یہ متکبر انسان، یہ تکبر کا وائرس اس کے اندر، یہ تکبر کے وائرس کو ختم کرنا ہے. تکبر کا وائرس ختم کرو. کیسے پتا چلے میرے اندر تکبر ہے؟ اگر سلام میں پہل نہیں کر رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی یہ مجھ سے چھوٹا ہے لیکن سلام کرو، وہ سلام کرے، یعنی تم میں تکبر کا وائرس ہے، یعنی تم میں فرعونیت ہے. اگر اپنی غلطی نہیں مان رہے، یعنی تم میں فرعونیت ہے. غلطی ہو گئی، معاف کیجیے مجھ سے غلطی ہو گئی، ادب بات ادب، لیکن فرعون کہتا نہیں میں بڑا ہوں، میں کیوں اپنی غلطی مانوں. اگر گھر میں بیوی کی، ماں کی، بہن کی مدد نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں کہ مرد گھر میں کام کہاں کرتا ہے، یعنی تمہارے اندر فرعونیت کے وائرس ہے. تیسری بات تو سن لی، چوتھی بات سنیے کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کیا تکبر ہے یا نہیں، تو دیکھو تم دوسروں کو کیسے دیکھتے ہو. تم دوسروں کو خود سے بہتر سمجھتے ہو یا دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتے ہو. اچھا زبان سے تو شاید آپ نہ کہیں، لیکن پریکٹیکلی آپ لائف میں جب دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں جن کا آپ سے اسٹیٹس تھوڑا کم ہوتا ہے، ان سے آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان سے آپ کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. بھائی اگر آپ کسی انسان کو کم سمجھ رہے ہیں، میں سید ہوں یہ مجھ سے کمتر، میں مولوی ہوں یہ مجھ سے کمتر، میں ذاکر ہوں یہ مجھ سے کمتر، میں جنرل ہوں یہ مجھ سے کمتر، میں کرنل ہوں یہ مجھ سے کمتر، میں نماز شب پڑھنے والا ہوں یہ مجھ سے کمتر. اگر کسی کو خود سے کمتر سمجھا
یہ آپ میں غرور ہے، آپ میں تکبر، یہ نفس امارہ کہتے ہیں تم سب سے اچھے ہو، تم سب سے بہترین ہو، لیکن نفس امارہ کے بعد ایک دوسرا نفس لوامہ، یہ ضمیر کی آواز ہے، نفس لوامہ اچھا ہے، نفس لوامہ کہتے ہیں نہیں تم سب سے کمتر ہو۔ نفس لوامہ کہتا ہے، حدیث سنیے، حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے اگر تم اپنے سے کسی بڑے سے ملتے ہو نا جو عمر میں تم سے بڑا ہے تو یہ کہو اس کی ایج مجھ سے زیادہ ہے، اس کے نیک اعمال مجھ سے زیادہ ہوں گے، اور اگر اپنے سے عمر میں چھوٹے کو دیکھا یہ کہو کہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے تو اس کے گناہ مجھ سے کمتر ہو گئے۔ لیکن نفس امارہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ نفس امارہ کہے گا یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس نے نیک عمل کم کیے ہیں، وہ مجھ سے بڑا ہے، اس سے گناہ زیادہ کیے ہیں۔ یہ نفس امارہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک آپ کو واقعہ سنا، کمال کا واقعہ، ہلا دینے والا واقعہ، غور سے سنیے، چوتھی صفت تکبر کی۔ دیکھیے اگر آپ کسی کو کم سمجھتے ہیں، آپ نے نہیں بولا نا ہم بھی کم سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں آپ کی بیٹی ہے، اللہ نے آپ کو بیٹی دی، اس کی شادی کا وقت آ گیا، مثال کے طور پہ ایک لڑکا پروپوز کرنے آیا، لڑکا مومن، لڑکا شیعہ، لڑکا دیندار، لڑکا داڑھی رکھتا ہے، لڑکا نمازی ہے، لڑکا سید ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، ہر خوبی اس میں ہے، کوئی برائی اس میں نہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ نا جی ہمارے اسٹیٹس والا نہیں، ہماری لیول کا نہیں، بھائی کوئی ایک کو بتاؤ اسموکنگ کرتا ہے نہیں، کوئی غلط کام کرتا ہے نہیں، تو کیوں یہ کر ہم ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم کہاں اپنی لیڈی اس شخص کو دیں گے؟ ہاں پڑھا لکھا جو ہے ماشاءاللہ دیندار تو ہے لیکن ہماری کلاس کا آدمی نہیں، یہ وہی تو ہے جزان لکھی کا کہ بھائی یہ آدم میری کلاس کا آدمی نہیں ہے، یہی تو کہا تھا کہ بھائی آدم مٹی کا میں آپ کا، میں اس سے دیکھتے آپ سب یہ کہتے ہیں۔ اب سنیے حضرت موسیٰ کو ہمیں زمانے علیہ السلام بلند تر صلوات، اچھا بتا رہے آواز نہیں آ رہی، سب کو پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اللہ جس کو آواز نہیں آ رہی ہاتھ اٹھائے۔ اچھا ہم سب کو آ رہی ہے، اس سائڈ آواز نہیں آ رہی، بس اب برداشت کی کرنے والی بات ہے، بس کر کرتے ہیں فائدہ کرنے۔ کاش کے یہ بات پہلے دن سے سونا ہو جانی چاہیے تھی، اب بیچارے آ رہے ہیں، لیکن ایک انہوں نے جملہ کہا، اس جملے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، انہوں نے کہا واقعی مولانا فائدہ کوئی نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا فائدہ ضرور ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ 1 گھنٹہ مجلس مولا میں بیٹھنا 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ لیکن جہاں یہ موقع ملے کہ میں 1000 روپے لے جاؤں یا 1 کروڑ روپے لے جاؤں تو عقل سلیم کیا کہتا ہے؟ 1 کروڑ روپے لے جاؤں، یہی ہے نا؟ تو یقیناً بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب باتیں سنیں گے ان پہ عمل کریں گے تو وہ 1 کروڑ روپیہ میرے حجمے سے ملے گا۔ تو یقیناً اس پہ دوبارہ سے کہوں گا مینجمنٹ کو کہ بھائی ہم تو کل کے ہی مہمان ہیں، کل کی مجلس ہے اور اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے، اور امید ہے کہ مومنین کو اگر یہ آواز تک پہنچنے کی وجہ سے تکلیف آئی ہو تو میں اپنی طرف سے معذرت کا ہوں، گرچہ میرا کوئی لینا دینا نہیں لیکن بیچارے بیٹھے ہیں اور اگر ان تک آواز نہیں پہنچی تو میں معذرت کا ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، در ہمیشہ انشاءاللہ آپ کو لاتا رہے، انشاءاللہ اس طرح مجالس میں آتے رہیے کہ مجلس میں آپ نے صبح 1 گھنٹہ بیٹھنا 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ انشاءاللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب یہ واقعہ سنیے، نفس کی متعلق، نفس کو شکست دینے کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور ہم تکبر کی صفات پہ بات کریں، تکبر کی نشانیوں پہ، تکبر کی سمٹم پہ بات کریں۔ ایک تکبر کی سمٹم کیا ہے؟ کون میرے ساتھ چلے گا؟ سلام میں پہل نہیں کرتا۔ دوسرا تکبر کا سمٹم کیا ہے؟ انسان غلطی نہیں مانتا، کیا کرتا ہے؟ غلطی نہیں مانتا، اپنی غلطی نہیں مانتا۔ تیسرا کیا ہے؟ گھر میں بیوی کو مدد کرنے میں ایک سمجھتا ہے، ماں کو مدد کرنے میں ایک سمجھتا ہے، میں مرد اور گھر میں کام کروں، نہیں، یہ تکبر کی نشانی۔ چوتھی نشانی، دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتا ہے۔ حدیث کا ہے اے انسان، تم سے عمر میں بڑا تو اس سے اعمال زیادہ اچھے کیے ہیں، تم سے عمر میں چھوٹا تو اس سے گناہ کم کیے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ اللہ نے کہا موسیٰ کل جب مجھ سے ملنے آؤ گے، کوہ طور پہ گفتگو کرنے آؤ گے تو موسیٰ
اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے کر آنا جو تم سے کم تر ہو. موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ اللہ کا اتنا بڑا نبی، موسیٰ جس کو توریت نازل ہوئی، موسیٰ جو اللہ سے باتیں کرتا ہے، موسیٰ اپنی پوری قوم سے افضل ہے. بھائی ٹیکنیکلی دیکھا جائے حضرت موسیٰ اپنی قوم سے افضل ہی ہوئے، اللہ کا نبی ہے، پوری قوم کا افضل ہے. لیکن اب پوری رات حضرت موسیٰ سوچ رہے ہیں مجھ سے افضل کون، مجھ سے افضل کون. ہم اور آپ، حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرنے والا، ہم اور آپ سے فرشتہ بات نہیں کرتا، ایک مرتبہ آتا ہے ساتھ لے جاتا ہے. اگر اسلام آباد مٹی میں کسی بندے سے فرشتہ بات کرتا ہو تو وہ تو جناب اگر اسے کبھی اس طرح سے فرشتہ کہے اپنے ساتھ کسی ایک کو لے کر آ، وہ پورا اسلام آباد لے جائے گا کہ بھائی یہ تو سب سے افضل، یہ تو سب سے بہتر. یہ نفس کی بیماری ہے، یہ تکبر بڑا خطرناک ہے، یہ کہتا ہے تم سب سے افضل ہو. موسیٰ کل جب آؤ گے اپنے ساتھ کسی ایسے کو لانا جو تم سے کم کرے. پوری قوم موسیٰ سے کم تک ہے، موسیٰ سب سے افضل ہے، مگر پوری رات موسیٰ سوچ رہے ہیں مجھ سے کمتر کون ہو سکتا ہے، مجھ سے کمتر کون ہو سکتا ہے. پوری رات سوچ رہے، کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نہیں ملا موسیٰ کو، موسیٰ سے کمتر کوئی نہیں ملا. اچھا جناب اب صبح جا رہے ہیں کوہ طور پہ، بارگاہ الہی میں راستے میں موسیٰ کی نظر ایک کالے کتے پہ پڑی. بھائی کتا تو کتا ہے، کتا ہے نجس ہے، کالا گدلا کتا، نجس کتا. موسیٰ کی نظر ایک کتے پہ پڑی، ایک خیال آیا مجھ سے کمتر یہ کتا، اسے لے جاؤ اپنے ساتھ. ٹیکنیکلی نجس بھی ہے، حیوان بھی ہے، کمتر بھی ہے، پر انسان جتنے تھے وہ سب موسیٰ سے کمتر تھے. موسیٰ نبی تھے کلیم اللہ سے، انسانوں کو نہیں لے گئے. اب خیال ہے کیا میں کتے کو لے جاؤں، کتا نجس ہے، حیوان ہے، مجھ سے کمتر کیا کتا ہو سکتا ہے. تو موسیٰ نے کہا نہیں، یہ قدر کتا ہے، اس سے کتا بنانے والا خدا ہے. حضرت موسیٰ کتے کو بھی نہیں. اللہ اکبر. ہم لوگ ہمارا کیا حال ہے، سید بن گئے تو سارے حیثیت کو کم سمجھتے. اللہ نے تمہیں سید بنایا، اللہ نے تمہیں سید بنایا، تو جنت بن گیا، اپنے علم سے سمجھتے جنت بن گئے ہو. اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا، اللہ چاہیے چٹکلیوں میں مقام تیرا لے سکتا ہے. کس بات کا غرور، کس بات کا تکبر، کس بات کا گھمنڈ. مولا علی فرماتے ہیں انسان کو کس بات کا گھمنڈ کرتا ہے، تو ایک قطرے سے بنا ہے. جنت ہو قطرے سے بنے ہو، مولوی ہو قطرے سے بنے ہو، ذاکر ہو قطرے سے بنے ہو، پروفیسر ہو قطرے سے. میں کس سے بنے ہو؟ انسان کو ایک قطرے سے بنے ہو. اور تمہاری انتہا کیا ہے؟ جیوا مردار لاش. جب تم مر جاؤ گے ایک بدبودار لاش میں تبدیل ہو جاؤ گے، چاہے جنرل ہو، چاہے کرنل ہو، چاہے پروفیسر ہو. مگر ایسے عاشق علی بن کے تم نے زندگی گزاری کہ مرنے کے بعد بھی تیری لاش میں بدبو نہ آئے. وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. ایسے بہت سارے عاشقان علی ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کے جسم سے بدبو نہیں ہے. لیکن عوام کی کیا حالت ہے، عام زندگی کیا ہے؟ ابتدا قطرہ، انتہا جیوا. کس بات کا تکبر، کس بات کا غرور. موسیٰ نے کہا اگر یہ کتا ہے، اسے کتا بنانے والا تو خدا، یہ بھی مجھ سے کم ہے. اب حضرت موسیٰ آ گئے اللہ کی بارگاہ میں. کلیم اللہ ہے، گپ شپ کرتے تھے اللہ سے، گپے لگاتے تھے، بڑی بات تھی اللہ سے گپ شپ لگانا. اللہ نے کہا موسیٰ وہ کتا جو راستے میں نظر آئے، جی وہ کتا کالا کتا، بدبودار کتا، گندا نجس کتا، جی خدا. موسیٰ اگر وہ کتا اپنے ساتھ لے کر آتے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ کتا تجھ سے کمتر ہے، موسیٰ میں تجھ سے تیری نبوت کی. اب ہم کس سے تکبر کر رہے ہیں؟ اپنے جیسے انسانوں میں غرور کس سے؟ یہ نفس کی بیماری بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے. انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے. ہوتا کچھ نہیں، خود کو پتا ہے کیا پیغام سمجھتا ہے. لیکن مجلس حسین کا پیغام سنو گے. ابھی یہاں ریڑھی والا بھی بیٹھا ہے، پروفیسر بھی بیٹھا ہے،
जनरल भी बैठा है, कर्नल भी बैठा है, आलिम भी बैठा है। मैं तो मजबूर हूँ ना, मजलिस पढ़ रहा हूँ इसलिए यहाँ बैठा हूँ, वरना मैं भी नीचे बैठा हुआ हूँ, जाकिर भी यहाँ बैठा हूँ। मजलिस हुसैन का कमाल ये है कि मौला हुसैन कहते हैं ए मेरे अज़ादारों तुम सब बराबर हो, तुम सबका एक मकाम है, और वो ये है कि तुम सब आशिकाने हुसैन हो। ये तुम सबका मकाम है, इसके अलावा तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं। आपका स्टेटस, मेरा स्टेटस, आपका मकाम, मेरा मकाम, सबका मकाम क्या है? हमारा मकाम बस ये है कि हम गुलाम हुसैन हैं, हम नौकर हुसैन हैं, हम खादिम हुसैन हैं। ये जो इमाम बारगाहों में अक्सर हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े होते हैं कमेटियों में, पता नहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं खुला हूँ। अरे नहीं, ये झगड़े सियासत में हो, बाहर हो तो हो, लेकिन इमाम बारगाह में सब नौकर हैं, सब गुलाम है, सब खालिद। यहाँ न कोई सदर है, न कोई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, न कोई यहाँ पे कमेटी मेंबर है, यहाँ सब गुलाम है हुसैन इब्ने अली है। ये यार बहुत सारी बातें थी, लेकिन वक्त बहुत हो गया, मेरे पास 10 मिनट है मसाइल के लिए, इससे ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं दूंगा। कल की ज़हमत है, बहुत सारी बातें थी जो आपकी खिदमत में पेश करनी थी, उसमें नुस्खे आपको दिए और कुछ नुस्खे और भी आपको देने थे। एक बहुत सुपर पावर नुस्खा था रिस्क के लिए, कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, और बीमारियों के लिए, कैंसर का एक खतरनाक बीमारी है, उसका बेहतरीन एक सुपर पावर इलाज है, वो भी इंशाअल्लाह अगर मुझे याद रहा तो ये सारी बातें कल आपकी खिदमत में पेश आज हमें भी तकरीबन 10 मिनट लेट हम पहुँचे थे, तो कल इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम 8:30 बजे आ जाए, और इंशाअल्लाह आप लोग भी आ जाइएगा, तो ये सारे नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करेंगे। क्योंकि कल हमारी आपके यहाँ पे आखिरी मजलिस होगी, दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह कोशिश कीजिएगा अय्याम अज़ा में गम मौला हुसैन में गिरिए में बुख़्ल कभी न कीजिएगा। आसान अल्फाज से कहूँ तो गिरिए में कंजूसी न कीजिएगा। मैंने देखा माशाअल्लाह अभी तक मोमिन बड़ा गिरिया करते हैं, लेकिन और गिरिए की जरूरत है। हमारे अभी दिन करीब हो रहे हैं, आज पानी बंद हो गया, पानी बंद हो गया साला, जैसे दिन गुजर रहे हैं। हमारे उस्ताद कहते हैं बेटा इतना गिरिया करो, इतना गिरिया करो, आवाज बैठ जाए। ये गिरिए का अदब है, ये गिरिए का अदब है, ये गिरिए का हक है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें गिरिए की तौफीक दे। आइए आंखों को बंद करें, सीने पे हाथ रखिए, आंखों को बंद कीजिए, तसव्वुर कीजिए करबला में, सारा मजमा आंखों को बंद कीजिए, थोड़ी देर की बात है। तसव्वुर करो करबला में मौला हुसैन के हरम में खड़े हो और मौला हुसैन को सलाम कर रहे हो। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली हुसैन व जो बार बार अपने चचा के पास आ रहे थे और कह रहे थे चचा जान बचाइए ना, क्या कल के शहीदों में मेरा भी नाम याद है। मौला हुसैन बार बार कह रहे थे कासिम तुझ में से भाई हसन की खुशबू आ रही है, मैं कैसे तुम्हें जाने की इजाजत। कासिम बार बार जब पूछ रहे थे मौला हुसैन ने फरमाया कासिम तू तो बड़ा है, कासिम कल के शहीदों में तेरे नन्हे भाई अली असगर का नाम
غیرت مندوں جیسے قاسم نے یہ سنا، بچے تھے نا قاسم نے سوچا یہ یزیدی فوج خیموں تک آ جائیں گے، قاسم غیرت سے آئے، انگڑائی بند قبا ٹوٹے، جلال میں آ کر پوچھا چچا جان کیا یہ بے حیا قوم خیموں تک آ جائے گی؟ حسین کو قاسم کی ادا اچھی لگی، حسین نے کہا قاسم تیری زندگی میں کسی کو ہمت نہیں ہوگی، کوئی خیموں پہ تیری زندگی میں حملہ نہیں کرے گا۔ اداکاروں قاسم کے مصائب میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا، کیوں؟ قاسم علیہ السلام کی مصیبت حضرت زہرا سے بڑی ملتی ہے۔ اداکاروں عاشور کا دن آیا، بار بار قاسم اجازت دینے آ رہے ہیں مگر چچا اجازت نہیں دے رہے۔ قاسم کی ماں نے کہا قاسم اور محمد مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، قاسم تم ابھی تک زندہ قاسم نے کہا اماں چچا اجازت نہیں دے رہے۔ قاسم کی ماں کو یاد آیا مولا حسن نے ایک تعویذ پہنایا تھا اور فرمایا جب بہت سخت وقت آ جائے اس تعویذ کو کھولنا، اس سے بڑا سخت وقت کیا ہے؟ تعویذ کو کھولا کیا نظر آیا؟ مولا حسن نے لکھا قاسم بیٹا نکل کربلا میں نہیں ہوگا، او بابا حسن کی طرف سے چچا کو مدد کرنا، اپنی جان قربان کر دینا۔ قاسم بڑے خوش ہوئے، اداکاروں کی تعویذ لے کر آئے، مولا حسن کا خط مولا حسین کو دیا، مولا حسین نے جیسے خط دیکھا مدینہ یاد آ گیا، آئے بھائی حسن یاد آ گئے۔ کہا قاسم بیٹا اجازت ہے چلا جا۔ اداکار قاسم اتنے چھوٹے تھے خود گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکے، قاسم اتنے چھوٹے تھے ان جتنی ذرا بھی نہیں تھی، لیکن اداکاروں حسن کا بیٹا عباس کا شاگرد ابو طالب کی نسل کا بچہ علی کا پوتا، اداکاروں ایک حضرت شامی بڑا بہادر پہلوان تھا، وہ کہتا ہے یہ چھوٹا بچہ اس سے تو میرے بچے لڑ لیں گے، اس نے اپنا ایک بچہ بھیجا، قاسم نے فنار کیا، اس نے دوسرا بچہ بھیجا، قاسم نے فنار کیا، اس نے سارے بچے ایک ایک کر کے بھیجے، قاسم نے سب کو فنار کر دیا۔ اب حضرت پہلوان خود آتا ہے، کہتا ہے میں جا کے بچوں کا انتقام لوں گا، لیکن اداکار جیسے حضرت خود آنے لگا، حسین مولا قاسم کی ماں کے پاس آئے، قاسم کے لیے دعا کیجیے، ویسے مجھے قاسم پہ یقین ہے مگر وہ ظالم کھا بھی کے آیا ہے، قاسم تیر کا پیاسا ہے، وہ ظالم کھا بھی کے آیا ہے، قاسم تیر کا پیاسا ہے، لیکن علی کا پوتا حضرت کو بھی فنار کیا۔ اب مولا حسین قاسم کی لڑائی کو دیکھنے کے لیے ریت کے قلعے پہ بیٹھے، بی زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی مولا حسین کو دیکھ رہی ہے، قاسم کی ماں مسلح پہ بیٹھی بی زینب کو دیکھ رہی ہے، قاسم لڑ رہے ہیں، ظالموں کو
حکمران کر رہے ہیں. ظالم نے کہا علی کا پوتا ہے, اکیلے اکیلے نہیں رہ سکتے, پورا لشکر حملہ کرے, اولاد والا چھوٹا بچہ ہزاروں کا مجمع, ایک نے تیر مارا, ایک نے نیزے سے مارا, ایک نے تلوار سے مارا. قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے, حسین ریلی لٹینے سے گرے, زینب خیمے کے ڈر سے گری, قاسم کی وہ سجدے میں گری. میرے اللہ تیرا شکریہ, میرے اللہ تیرا شکریہ. اللہ حضرت قاسم کا لوحان حضرت قاسم کا سنانا چاہتا ہوں, بڑا دردناک لوحان. شاعر نے حضرت قاسم کے گرنے کے بعد کے واقعات بیان کیے ہیں. جب حضرت قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے, حضرت قاسم نے کیا کہا, اے ابو میری قاسم نے چھوٹا سے چچا جان بڑا لڑا, لڑ لڑ کے تھک گیا, چچا جان میں گر گیا. اے ابو میری قاسم نے چھوٹا سے, اب یہ جملہ سننا اولاد والا, جس کے گھر میں قاسم اتنا بچہ ہے, زیر سمعات سینات شکستے آج, چچا جان ایک گھوڑے کا پاؤں میرے سینے پہ آ گیا, چچا جان میری پسلیاں ٹوٹ گئی, چچا جان میری ہڈیاں ٹوٹ گئی, چچا جان سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, چچا جان میری مدد کو آ جائیے. جیسے مسائل آگے چلتے ہیں, عزیزان غور کیجیے گا. آمد پدر حسن که دل کند پدر روبروی مادرم. چچا جان آئیے ذرا دیکھیے میں اکیلا نہیں ہوں, چچا جان بابا حسن ملنے کو آئے ہیں. بابا بھی اکیلے نہیں آئے, بابا کے ساتھ اماں زہرا بھی آئی ہے. بابا حسن اور اماں زہرا مل کے رو رہے ہیں, لیکن اچانک قاسم کیا کہتے ہیں, اے انبیاء کھول بہاد منظر مولا. چچا ذرا تھوڑی دیر کے لیے آئیے, ایک عجیب منظر نظر آیا. مادر چرا رو گرفت از پدر. چچا جان اماں زہرا بھی آئی ہے, بابا حسن بھی آئے ہیں, لیکن چچا میں نے عجیب منظر دیکھا. اماں زہرا بابا حسن سے اپنا چہرہ چھپا رہی ہے. بابا ماں کے بیٹے کی محرم ہوتی ہے, مگر اماں اپنا چہرہ بابا سے کیوں چھپا رہی ہے. اماں اپنا چہرہ بابا سے چھپا رہی ہے. اچانک گویا حضرت قاسم نے کہا, اثر تو پا پھینکایا. چچا جان میں اپنے درد بھول گیا. چچا جان میں پسلیوں کا درد بھول گیا. چونکہ چشم افسار لحظہ ہی بے صورت ہے, کیونکہ چچا میں نے دادی کا چہرہ دیکھا.
میں کسی سنی بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا اے شیعو اتنے سال گزر جانے کے بعد اب تک تو زہرا کے غم میں کیوں روتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم، اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں نے اس سنی بھائی سے سوال پوچھا، انہوں نے کہا اے میرے سنی بھائی اللہ نہ کرے اگر کوئی ظالم تمہاری ماں کو تماچا مارے بھلا پائے گا؟ سنی جلال میں آ گیا، کہا مر جاؤں گا نہیں بھلاؤں گا۔ میں نے کہا ہم کیسے بھلائے ظالم نے اپنا کو تماچا ہم کیسے بنائے ظالم نے اپنا کو اور سنو جس شاعر نے بی زہرا کو تماچا مارا چاہا اسی ظالم نے بیوی کی شہادت کے بعد رسول کے صحابی مقداد کو بھی تماچا مارا تھا۔ غور سے سننا، جیسے مقداد کو تماچا مارا مقداد زمین پہ گرے بچوں کی طرح رونے لگے، ظالم حسن کے کہنے لگا اتنا بڑا مرد ہو کر ایک تماچے پہ رو رہا ہے، مقداد نے کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، تیرے ایک تماچے نے مجھ مرد کو گرا دیا، میں زہرا پہ رو رہا، اے نبی مظلومہ بیٹی۔ میں اپنے تماچے پہ نہیں رو رہا، میں نبی کی بیٹی کی مظلومیت میں رو رہا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، سروں سے بلند، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دل کی گہرائیوں سے مولا امام زمانہ کو بلاؤ، یا صاحب الزمان مولا جان بلا ایک ایسا واسطہ ہے، ہاتھ پر ہاتھ چڑھائیے، ایک ایسا واسطہ ہے مولا امام زمانہ ہمارے ہاتھوں کو نہ دیکھیے، آپ کو ان ہاتھوں کا واسطہ جنہیں حسین نے کربلا کی زمین سے اٹھایا، قاسم کے ننھے ہاتھوں کا واسطہ اللہ تعالیٰ کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں وہ اکثر چیزوں میں مولا حسین کے ساتھ شریک ہیں، پیاس میں، بھوک میں، تلواروں کے زخموں میں، نیزوں کے زخموں میں، پتھر کے کھالے میں، مگر ایک حسین کی مظلومیت ہے، اس میں حسین کا کوئی شریک نہیں قاسم کے علاوہ۔ سن سکو کہ ہاتھ اوپر ہو، ہاتھ اوپر ہو، وہ کیا مصیبت ہے اگر اللہ کا پامال ہونا، اس میں حسین کا کوئی شریک نہیں مگر قاسم، مگر ازاداروں اولاد والے مجھے معاف کرنا، حسین کی لاش کی پامالی ہے اور قاسم کی لاش کی پامالی میں ایک بڑا فرق ہے، حسین کی لاش شہادت کے بعد پامال تھی، قاسم ابھی زندہ تھے، گھوڑے کا گزرنا، قاسم کی آواز چچا پتلیاں ٹوٹ گئی، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا مگر قاسم ابھی زندہ تھے۔ دل کی گہرائیوں سے امام زمانہ کو بلائیے،